أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. صدق الله العظيم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بے شمار معجزات اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ ایسے ایسے اعمال، ایسے ایسے کارنامے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے جو ایک عام انسان کی طاقت سے باہر ہے، اور وہ سارے کام، وہ سارے معجزات اس مقصد کے لیے تھے کہ بندہ اللہ کے رسول کی رسالت کو پہچانے اور پہچان کر آپ پر ایمان لائے، آپ کو اللہ کا رسول مانے۔ لیکن مکے کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتے تھے اور مکے میں آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ سے طرح طرح کے معجزے مانگتے رہتے تھے۔ آپ یہ کریں ہم مان لیں گے، آپ وہ کریں ہم مان لیں گے۔ اس طرح کے سوالات اللہ کے رسول کے سامنے رکھتے اور ساتھ میں یہ وعدہ کرتے کہ اگر یہ ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ نے ان کے مانگے ہوئے معجزات ظاہر بھی فرمائے، چنانچہ معجزہ شق القمر یعنی چاند جب دو ٹکڑے ہوا ہے تو ابو جہل نے اس کا مطالبہ کیا، لیکن ہمیشہ ہر وہ معجزہ جس کا وہ مطالبہ کریں اللہ وہ دینے لگتا، تو پوری قوم جب نہ مانتی تو اللہ کا عذاب مسلط ہوتا۔ اس لیے اللہ ہر مرتبہ کے مطالبے پر ہر مرتبہ کا معجزہ ان کے لیے ظاہر نہیں فرماتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الجھن ہوتی، پریشانی ہوتی، کاش اس مرتبہ اللہ یہ معجزہ دکھا دے تو یہ لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ تو ان آیتوں میں جو 8ویں پارے کے شروع میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو تسلی دی ہے کہ اتنے معجزے بہت ہیں اگر کوئی شخص ایمان لانا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول کے اخلاق، آپ کی عادتیں، آپ کا کردار نبوت سے پہلے ان لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہے۔ معجزات آپ کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور جو ایمان لے آتا ہے وہ کسی بھی طرح کی قربانی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس نے محسوس کیا کون سی چیز ہے جس پر وہ اتنا فریفتہ ہوا؟ پھر ان ایمان لانے والوں کے اخلاق، ان کے کردار معاشرے کے کسی بھی شخص سے بہت بہترین ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو کل تک ایک پریشان حال زندگی گزار رہے تھے، آہستہ آہستہ ان کی تربیت، ان کی ذہن سازی، ان کے اخلاق اور ان کے کردار اتنے بلند ہوئے کہ بالآخر وہی لوگ پوری دنیا کے رہبر بن کر کے سامنے آئے ہیں، دنیا کے مقتدی اور پیشوا بنے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ابر رحمت، ایک بارش، ایک سیلاب بھیجا اپنے رسول کے صحابہ کی شکل میں، جس باران رحمت نے، جس رحمت بھرے بادل نے پانی کے ذریعے سے سیراب کیا مخلوق کو۔ جیسے بادل سے پانی برستا ہے، وہاں سے سبززار اگتا ہے ایک بنجر زمین کے اندر، اسی طرح بڑے بڑے سخت اور پتھر دل نرم ہو گئے اور فوراً اللہ کے رسول کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، اور جس نے ایک مرتبہ اطاعت قبول کر لی وہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے یہی چیزیں دیکھنا چاہے تو ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ ان حضرات صحابہ کا کردار خود ایک زندہ معجزہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے رسول کی سچائی کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول اتنے معجزات ان کے سامنے ہیں، یہ نہیں مان رہے۔ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات دے بھی دیں، اگر آپ کے اوپر فرشتے ہم اتار دیں اور وہ فرشتے آپ کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے آ کر چلنے پھرنے لگے، اور وہ فرشتے ان سے باتیں کرنے لگے، اور وہ فرشتے ان کو بتا دیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے معجزے مانگ رہے ہیں وہ سب ہم ان کے سامنے لا کر کے کھڑے کر دیں، تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ مردے قبروں سے آ جائیں، زندہ ہو کر ان کو آ کے بتا دیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اس میں کوئی دوسرا عذر پیش کر دیں گے۔
چنانچہ جب معجزہ شق القمر ظاہر ہوتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، تو ابو جہل فوراً کیا کہتا ہے؟ آپ تو بڑے جادوگر ہیں۔ یعنی جو شخص اس عمل پر ایمان کا وعدہ کر چکا تھا، ظاہر ہوتے ہی کہتا ہے کہ آپ تو بڑے اچھے جادوگر ہیں۔ تو یہی حرکت یہ تمام معجزوں میں کریں گے، کیونکہ ان کی طبیعت کے اندر ضد ہے، ہٹ درمی ہے، ماننے کا ان کا ارادہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کے کلمات مکمل ہے، اللہ کے وعدے طے ہیں، جو اللہ نے کرنے کا طے کر رکھا ہے وہ ضرور ہو کر کے پورا ہو کر کے رہے گا، کوئی اس کو بدلنے والا نہیں ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ایک بے جان لاش پڑی ہوئی ہے، ایک مردہ ہے، اور ایک دوسرا شخص وہاں زندہ ہے، اس کے اندر جان ہے۔ ایک شخص اندھیروں میں چل رہا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا، اور ایک کے سامنے مکمل روشنی بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ تو اس اندھیروں میں چلنے والے کے کاموں کا جو نتیجہ ہوگا، جو انجام ہوگا، اور اس روشنی میں چلنے والے شخص کے کاموں کا جو نتیجہ اور انجام ہوگا، وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح وہ شخص جو اللہ کے رسول کو رسول مان لے اور آپ کی تعلیمات کو قبول کر لے، وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے، اور جو ان تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے وہ سمجھو کہ مردہ ہے، یا اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اندھیروں میں ہے، ظلمت و تاریکیوں میں ہے۔ تو پھر یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے یہاں اپنے رسول کی تعلیمات کو قبول کرنے والے کا ایک بلند مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ کے یہاں جیسے انسان اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اعمال میں کھرے اتریں گے، اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے، اور اعمال کمزور پڑ گئے تو معاملات بہت مشکل ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ یہ لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی مانتے تھے، جیسے آج شرک کرنے والے اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ الگ الگ ایک دو اور یا اس سے زیادہ معبود بھی بنا رکھے ہیں۔ جب وہ حضرات مال خرچ کرتے ہیں اپنی ذاتی ضرورت سے ہٹ کر کے کسی بھلائی کے ارادے سے، تو کبھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اور کبھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ جو شریک بنا رکھے ہیں ان کے لیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کا مطلب ہے کسی غریب ضرورت مند کو دے دینا۔ اس ضرورت مند کو دیا تو سمجھو کہ اللہ کو دے دیا، اللہ خوش ہو گیا، وہ آپ کو اس سے بڑھ کر کے اجر دے گا۔ یہ تو ہونے والا ہے کب؟ جب آپ اللہ کے لیے خرچ کریں۔ دوسری طرف یہی شخص اپنے باطل معبودوں کے لیے خرچ کرتا ہے، اور اس خرچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے مجاوروں کے لیے، اس بت کے پجاریوں کے لیے، یا ان بتوں کے نام پر جو لوگ خدمت کا کام کرتے ہیں اور اس خدمت کا عوض چاہتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ سارے کام کرنے میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے، یہ شخص یہ بھی سمجھتا ہے میں یہ بھی بھلائی کے لیے دے رہا ہوں۔ اب ناانصافی کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر جو مال دیا جا رہا تھا اس کو الگ کیا، اور غیر اللہ کے نام پر جو مال دیا جا رہا تھا اس کو الگ کیا۔ اب اگر تھوڑا بہت ادھر سے ادھر ہو گیا تو اب دیکھتا کہ کیا اللہ کے حق میں سے بتوں کے نام پر یا دوسرے معبودان باطلہ کے نام پر گیا ہے۔ اگر گیا ہے تو کہتا کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ تو بڑا مالدار ہے، بے نیاز ہے، ان کو ہم دے دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ادھر والے حصے میں سے اللہ والے حصے میں آ جائے تو فوراً اس کو نکالتا اور اس کو وہاں پر پہنچا دیتا۔ آپ اپنی اس عقل، اپنی اس سمجھداری پر ان لوگوں کی تف کریں، ان لوگوں پر افسوس ظاہر کریں۔ کیوں؟ جو آدمی اپنی عقل سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، یعنی اللہ بے نیاز ہے، جو ایک خدا کی شان ہے، دوسروں کو دے رہا ہے، اس کا مطلب تمہیں لگتا ہے کہ اس کو ضرورت ہے۔ یا پھر جن لوگوں نے تمہارے ذہن میں یہ سلسلہ بٹھایا ہے ان لوگوں کو ضرورت ہے، تم اس معبود کو نہیں دے رہے، ان لوگوں کو دے رہے ہو، تو تمہارے کام کی غلطی خود تمہارے عقیدے سے، خود تمہاری زبان سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اتنی بھونڈی تقسیم ہے کہ اللہ کے نام پر زیادہ چلا جائے تو نکالتے ہیں، اور اللہ کے حصے میں سے دوسری طرف زیادہ چلے جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ ان جانوروں کے تذکرے کیے ہیں جن جانوروں کو کھانا حرام ہے اور جن جانوروں کو کھانا حلال ہے، یعنی اللہ نے تمہارے لیے نعمتیں گوشت کی شکل میں رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے باغات رکھے ہیں کھجوروں کے، اللہ نے باغات رکھے ہیں انگوروں کے، اللہ نے باغات رکھے ہیں زیتون کے، اللہ نے طرح طرح کی کھیتیاں تمہارے لیے رکھی ہیں، اور جانور ایسے رکھے جن سے تم دودھ بھی استعمال کرتے ہو، ان پر بوجھ بھی لاتے ہو، خود سواری بھی کرتے ہو، اور ان جانوروں کو تم کھانے میں بھی استعمال کرتے ہو۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ساتھ میں اللہ نے فرمایا قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا، یعنی ان جانوروں میں سے کچھ کے نام یہاں پر ذکر کیے جن کا کھانا اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر رکھا ہے، اور ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہے، یہود پر جن چیزوں کو حرام کیا تھا وہ چیزیں ہمارے اوپر حرام نہیں کی، صرف یہود پر حرام تھی۔ مثلا اونٹ کا گوشت ان لوگوں کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر جو چربی ہوتی ہے وہ چربی حرام تھی، اور چربی صرف حرام ہو ایسا نہیں، ایک طرف اجازت تھی کہ کمر پر، پشت پر، پیٹھ پر جو چربی آ جائے جانور کی وہ کھا سکتے ہو، گوشت کے ساتھ لگی رہ جائے وہ چربی کھا سکتے ہو، اس کے علاوہ چربی نہیں کھا سکتے۔ تو اب الگ کرو دونوں میں سے کون سی کیسی ہے اور کون سی کیسی ہے، کون سی کھا سکتے ہو کون سی نہیں، دونوں کو الگ کرو، پھر وہ معاملہ کرو جو اللہ نے اجازت دی ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان لوگوں کو مشقت میں ڈالا، انہی کے کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں وہ مشقت عطا نہیں فرمائی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں سننا چاہتے ہو، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحتیں کر دے وہ ان آیتوں کو پڑھ لیا کرے۔ ان آیتوں میں وہ 10 احکام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا حصہ ہوتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلا عمل اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کسی بھی درجے میں کسی بھی طرح کا شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسرا عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، صرف لین دین کا معاملہ نہیں ہے، ایسے ڈھنگ سے کرو کہ تم بہتر سے بہتر شکل جو اختیار کر سکتے ہو وہ اختیار کرو، ظاہر کرو، والدین کے ساتھ تعلق قائم کرو، بنا کے رکھو، وقتاً فوقتاً رابطے میں رہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، فقر و فاقے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، فقر و فاقے کے ڈر سے۔ اب اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں قتل تو نہیں کر سکتے، حکومتی قانون کے دائرے میں آتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اولاد رہنے ہی نہیں دیتے یا ابورشن کرا دیتے ہیں وقت آنے سے پہلے، تو اس کے پیچھے کی وجہ اگر کوئی میڈیکل مجبوری ہے، بیماری ہے، کوئی شریعت جس کو عذر مانتی ہے، ایسا مسئلہ ہے، اس لیے آپ اولاد نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں، اللہ آپ کی پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ 2 ہو چکے ہیں، 4 ہو چکے ہیں، زیادہ ہوں گے، کھائیں گے کہاں سے، تو پھر آپ اس جاہلیت کی سوچ کے شکار ہیں، آپ مشرکین مکہ کی سوچ کے شکار ہیں کہ آپ بھی فقر و فاقے کی ڈر سے اولاد کو ہونے نہیں دیتے، وہ ہونے کے بعد قتل کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا روزی ہم دیں گے، تمہیں بھی روزی ہم دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کھلی بے حیائی، چھپی ہوئے گناہ، کسی کے بھی قریب مت جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو ناحق قتل مت کرو۔ ہر شخص کی جان اللہ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دیا ہے، بندہ اس ذمے کو اگر توڑتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے تو اللہ اس کو چھوڑے گا نہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیموں کے مال نہ کھایا کرو، یتیموں کے مال بہانے سے، باقاعدہ سیدھے لفظوں میں، ابا کا انتقال ہوا، بڑا بھائی غصب کر کے بیٹھ گیا، بھائی کا انتقال ہوا ہے، بہنوں کا بھی اس میں حصہ بنتا تھا، لیکن کسی اور رشتہ دار نے پورا کا پورا کھا لیا، بہنوں کو آپ نے حصہ نہیں دیا، دوسرے رشتہ دار جو مستحق تھے ان کا کھا لیا، یہ سب وہ شکلیں ہیں کہ یتیم کا مال ناحق مت کھاؤ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کوئی چیز ناپ کر دینے کی ہو، تول کر کے دینے کی ہو، تو جب ناپ کر یا وزن کر کے آپ دیتے ہو یا گن کر کے دینے کی ہو تو جو حق اس آدمی کا بنتا ہے وہ حق پورا دیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ڈنڈی مارنے لگو، گنتی کے اندر کمی زیادتی کرنے کی کوشش کرو، آپ کہیں
گھنٹوں کے اعتبار سے کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو جتنے گھنٹے کی سیلری آپ لیتے ہیں وہ پورا وقت اس کمپنی کو، اس جگہ کو، اس شخص کو جس کے یہاں آپ مزدور ہیں، ملازم ہیں، اس کو دو۔ اگر کٹوتی کرتے ہو تو ناپ تول میں کمی کرنے کے جرم میں آپ بھی اللہ کے مجرم ہیں۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگر کسی معاملے میں بات کرنے کی ضرورت پڑے، تمہیں اپنی رائے رکھنے کی ضرورت پڑے تو حق کا ساتھ دو، طرفداری مت کرو۔ تعلق کی وجہ سے، دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اس کے طاقتور ہونے کی وجہ سے طرفداری کرو گے، اللہ پھر دوسرے فریق کے جو کمزور ہے، جس کو دبایا جائے گا، اس کی طرفداری کرے گا۔ اور ظاہر بات ہے کہ آپ اللہ کے مقابلے کے طرفدار نہیں بن سکتے۔ اللہ نے فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ سے جو عہد کر رکھے ہیں، سورہ مائدہ میں ہم نے وہ عہد پڑھے ہیں، وہ سارے عہد نبھاؤ۔ آپ کسی سے عہد کرتے ہو، ایگریمنٹ کرتے ہو، وہ بھی حقیقت میں اللہ سے عہد ہے، کیونکہ معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ کا حکم ہے، تو اپنے ایگریمنٹ اور اپنے معاہدوں کو پورے کیا کرو۔ اللہ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ قرآن اور یہ احکام یہ میرا راستہ ہے، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، ان احکام پر عمل کرو، خود بخود اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ اس چیز کا تمہیں بار بار حکم دے رہا ہے تاکہ تم ان پر عمل کرو، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لا رہے، وہ لوگ جو اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لا رہے، وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب عذاب آئے گا اب ایمان لائیں گے، پھر موقع نہیں ملے گا، پھر ایمان کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا۔ فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا تھا، جب غرق ہونے لگا اللہ نے کہا آل آنا، اب ایمان لا رہا ہے۔ پہلے ساری زندگی نافرمانی کی، جب اپنا برا انجام نظر آنے لگا بھی ایمان قبول کرتا ہے، تو ایمان کا اعتبار نہیں۔ غرض اللہ نے اس آیت میں بتایا کب ایمان کا اعتبار ہے اور کب نہیں ہے، کب توبہ قبول ہوگی، کب نہیں ہوگی۔ حاصل یہ کہ جب تک جان حلق میں نہیں آ جاتی، اس سے پہلے پہلے کی توبہ بھی قبول ہے، ایمان بھی قبول ہے، اور جب آخرت کے منظر سامنے آنے لگے، موت اور زندگی کے بیچ میں آدمی جھولنے لگا، جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب جانے کا وقت آ چکا ہے، اب وہ ایمان لاتا ہے تو اس کو جواب وہی ملے گا جو فرعون کو جواب ملا تھا، یعنی اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، بڑا بہترین کریمانہ نظام اللہ کا ہے، اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر، اللہ کی سخاوت کا فیصلہ ہے، اللہ کے کرم کا فیصلہ ہے کہ آپ نیکی ایک لے کے جاؤ، اللہ پہلی ہی فرصت میں قبول کرنے کے وقت، فرشتوں کو لکھنے کے وقت طے کر دے گا کہ اس کو 10 گنا کر کے لکھو، ایک نیکی کے بدلے میں کم سے کم 10، اور پھر اس نیکی کے اجر کو اللہ بڑھاتا ہے۔ آپ نے اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی ہوگی، بندہ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے، اور نعمت در نعمت، نعمت بر نعمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسان در احسان ہے۔ اور اگر بندہ نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بہت بڑا مجرم اللہ سے بغاوت کر کے آ رہا ہے، ایک گناہ کو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور اس کی جتنی سزا بنے گی اللہ وہی دے گا، اس سے زیادہ ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ یہ اعلان کریں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا ہر قدم صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ میں جو کروں گا اس میں اللہ کے حکم کو مد نظر رکھوں گا، میں جو کروں گا اللہ کو خوش کرنے کے ارادے سے کروں گا۔ آپ اپنے نیک اعمال کی بنیاد اس پر بنائیں۔ نبی کو حکم ہے، تلقین اور ترغیب ہم سب کے لیے ہے کہ اپنے عمل کے اندر اللہ کی رضا کو پہلے شامل کرنا چاہیے، تاکہ اس عمل میں برکت آئے اور اس عمل کی خیر ہم سب کے لیے آسانی کے ساتھ مقدر ہو۔ اگلی سورت ہے سورۃ الاعراف۔ جب سورۃ الانعام شروع ہوئی تھی تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگلی سورت یعنی سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے حالات، واقعات، ان کی تاریخ اللہ نے ذکر کی ہے کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی ہیں تو اللہ نے ان کی پکڑ کی ہے، تم بھی نافرمانی کرو گے بچو گے نہیں۔ لیکن یہ ساری باتیں شروع کرنے سے پہلے اللہ نے فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، بڑا سخت اور تاکیدی حکم ہے، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے اور ہم قوم سے بھی سوال کریں گے، ان رسولوں کی امتوں سے بھی سوال کریں گے۔
امتوں سے سوال ہوگا تمہارے پاس رسول آئے تھے، تم نے قبول ان کے احکام کو کیا ہے کہ نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، چلو سزا جھیلو۔ اور رسولوں سے سوال ہوگا جو پیغام اپنی امتوں تک پہنچانے کا ہم نے آپ سے ذمہ لیا تھا، آپ نے وہ پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں۔ غرض جب یہ سوال جواب ہوگا، جس کے نیک اعمال کا پلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، اور جس کے نیک اعمال کم پڑ گئے اور گناہوں کا پلہ جھک گیا وہ معاملات اس کے مشکل میں جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم اور شیطان کے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں، شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو ہمارے ساتھ میں دشمنی ہے، اس دشمنی کو ذکر فرمایا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے شیطان نے پہلے مہلت مانگی اور پھر یہ کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، یعنی ہر طرح میں کوشش کروں گا جو ممکن ہوگا میں اس بندے کو تیرا راستے سے ہٹا دوں، اور یہ بندے اے اللہ تو دیکھ لینا ہٹیں گے، میری باتوں میں آئیں گے، یہ گناہ کے راستے پر چلیں گے، اور اس راستے کی شروعات کیا ہوگی؟ ناشکری سے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، بندے تیری نعمت کو حاصل کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے اور یہ کہیں گے اللہ کون ہوتا ہے، ہم تو اللہ کو جانتے نہیں ہیں، میں نے تو اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اس طرح کی باتیں جب ذہن میں آنے لگے یا زبان پر آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ انسان کی بربادی کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ پہلا حملہ ہوگا شیطان کا کہ وہ انسان کے ذہن و مزاج کے اندر اللہ کی ناشکری کو بٹھا دے گا۔ پھر وہ طریقے اللہ نے ذکر کیے جو شیطان اختیار کرے گا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، لباس، عفت، پاک دامنی، عزت کی حفاظت اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جب تک کسی بندے کو یہ حاصل ہے اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہے، برائیوں سے بچنا آسان ہے۔ اور جب بدن ننگا ہو گیا یا آدھا ننگا ہو گیا، برہنا یا نیم برہنا، جب اس کے بدن سے لباس اتر گیا یا بدن سے لباس تو ہے شرم و حیا ختم ہو گئی، تو پھر وہ گناہوں کے اس دلدل میں جا کے گرتا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، شیطان نے جیسے تمہارے بابا کو حضرت آدم کو بہکایا تھا، اے لوگو، اے آدم کی اولاد تم مت بہک جانا۔ اس کے بہکانے کے بہت سے طریقے، ایک طریقہ عریانیت معاشرے میں پھیلائے گا، ننگے پن کو رواج دے گا، بے حیائی معاشرے میں عام ہوگی۔ دوسرا طریقہ لوگوں کو بدعمالیوں پر ابھارے گا، گناہوں کے اندر مبتلا کرے گا، اور گناہ کرنے والا کہے گا نیکی کر رہا ہوں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ غلط کرے گا اور غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، جو انتہائی بدترین راستہ ہے۔ آپ گناہ کا کام کریں، آپ اللہ کے رسول سے ہٹ کر کے، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے آپ عمل کریں اور یہ کہیں کہ اس میں ثواب ہے۔ ثواب اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے میں ہے۔ اور جب بندہ ان دونوں کو چھوڑ کر کے ثواب حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کی آخرت اس لیے برباد ہے کہ وہ نبی کے طریقے کے مخالف ہے، اللہ کے حکم کے مخالف ہے، اور اس لیے بھی برباد ہے کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو غلطی سمجھ ہی نہیں رہے، توبہ کس چیز سے کرے۔ اللہ نے فرمایا قل امر ربی بالقسط، اے نبی آپ کہہ دے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ایک حکم اللہ کا یہ بھی ہے نماز کے وقت پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے، پورے خلوص کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے، اپنی دعاؤں میں صرف اللہ کا نام ہے، اللہ سے مانگنا ہے، کسی دوسرے کے سامنے فریادیں نہیں کرنی ہے۔ اور جب مسجد میں آؤ عبادت کرو، تمہیں خشوع اور خضوع حاصل ہو تو اپنے ظاہر کو سنوارو، ایسا لباس پہن کر کے آؤ جس سے تمہارے ذہن و دماغ کے اندر الجھنیں پیدا نہ ہو، تم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کا نام لے سکو۔ اس لیے مسجد میں آنے کے وقت، نماز پڑھنے کے وقت میں اچھا لباس، ایسا لباس جو دل کو مطمئن رکھنے میں معاون ہو، یا معاون نہ ہو تو خلل بھی نہ ڈالے، ایسے لباس کے ساتھ آپ مسجد میں آیا کرو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، خوب کھاؤ پیو، اللہ کی نعمت کھلی ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے اسراف سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ فضول خرچی کھانے میں ہو، فضول خرچی جو مفت کا پانی ہے اس میں ہو، فضول خرچی باتوں میں ہو، فضول خرچی بےہودہ کلامی کے اندر ہو، جو بھی کام اللہ کی حدود سے نکل رہا ہے اس کام سے اللہ نے روکا ہے۔ ایسے آپ اچھا لباس پہنے، اچھی گاڑی میں گھومیں، آپ کی رہائش شاندار ہو، اللہ تعالیٰ کو اس سے الجھن نہیں ہے، لیکن نعمتوں کے استعمال میں دو چیزوں میں سے کوئی ایک آ جائے،
یا تو فضول خرچی ہو تو اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور یا پھر ریا اور نمود ہو، دکھاوا ہو، فلاں کو پتہ تو لگے میرے پاس میں کون سی گاڑی ہے، فلاں کو پتہ تو چلے میرا بنگلہ کتنا شاندار ہے، فلاں کو پتہ تو لگے میری ڈریسنگ سینس کتنی اچھی ہے۔ تو جب فلاں کو پتہ لگانے کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو حاصل ہوئی اس نعمت کی برکت کو چھین لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ کرائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہاں ایک دوسرے کا سامنا کرایا جائے گا جس کی جو بہتر شکل ہے اللہ تعالیٰ وہاں ظاہر فرمائے گا، اور اس مکالمے میں کچھ باتیں ہوں گی۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ جنتی کہیں گے جہنم والوں سے، بھئی اللہ نے جو ہمیں کہا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اللہ نے جن نعمتوں کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں مل گئی ہیں، جو باغات، وہ نہریں، وہ آسائشیں، وہ آرام دہ مسہریاں، کرسیاں، وہ محلات، وہ تو سب ہمیں مل گئے ہیں، اور تم سے جو وعدہ ہوا تھا کہ اطاعت نہ کرنے پر عذاب ملے گا، تمہیں بھی ملا ہے کچھ کی نہیں؟ تو وہ کہیں گے بالکل ملا ہے، اللہ کا عذاب بڑا خطرناک ہے، اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ وہاں ایک پکارنے والا پکارے گا، بات ختم ہوئی، اب لعنت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے اللہ کے احکام کی ناقدری کی ہے۔ یہ جنتیوں کی طرف سے باتیں ہوں گی۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء مما رزقکم اللہ، کچھ کھانے کو دے دو، کچھ پانی ہو، کوئی دوسری چیز ہو پینے کے لیے دے دو، کچھ ہماری بھوک مٹ جائے، کچھ پیاس مٹ جائے۔ وہاں اب جنتی بڑے اطمینان سے فرمائیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ہے تو سب کچھ لیکن اللہ نے تمہیں دینے سے منع فرما دیا ہے، تمہارے اوپر ان چیزوں کے استعمال کے لیے اب پابندی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیاں اللہ نے ذکر فرمائی، آسمان اور زمین کو کیسے پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کے نظام کو کیسے چلایا، اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو چپکے چپکے گریہ و زاری کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ کے سامنے عاجزی ہو، دعا کرنے کے وقت آپ کے چہرے سے جھلک رہی ہو، آپ کے دل کے اندر اپنی بے بسی کا اعتراف ہو، آپ اللہ کے سامنے اقرار کر رہے ہو تو ایسی طاقتور ذات ہے جس کا مقابلہ کوئی نہیں، تو ایسا بے نیاز رب ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ مجھے ضرورت ہے، میری ضرورت کو تو پورا کر دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، اور تو نے اگر میری ضرورت کو روک لیا، میری ضرورت کو پوری کرنے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس احساس کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے مانگے، وہ خفیہ، چپکے چپکے مانگے، اپنی دعاؤں کو لوگوں کو سنانے کے لیے نہ رکھیں، اللہ کو سنائیں، اللہ سے مانگے، وہ جانتا ہے، اور وہ آپ کے اخلاص کو جب دیکھ لے گا قدر کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ سے آخر تک پہلی 5 امتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، جن 5 امتوں نے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو ٹکرایا اور ان انبیاء کے پیغام کی انہوں نے قدر نہ کی، نتیجتاً اللہ کا ان پر عذاب آیا۔ سبق دینا ہے ہمیں کہ اگر تم بھی میرے نبی کی ناقدری کرو گے، اللہ کی تمہارے سے بھی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا بندے کے ساتھ میں صرف ایک رشتہ ہے، اللہ کو وہ اپنا خدا مان لے اور اس کے احکام کی اطاعت کر لے، تم بھی کرو گے بہت نوازے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔